بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر ہوں۔ 13 اکتوبر 2025 سوموار کا دن۔ ایک طرف تو پاکستان کو افغانستان والی سائٹ پر بدترین جنگ کا سامنا ہے، اور اب دوسری جانب پاک بھارت جنگ جو ہے اس کے بادل بھی، اس کے خطرات بھی منڈلانا شروع ہو چکے ہیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں جو رات کے ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے پاک فضائیہ اور بھارتی فضائیہ جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے، اور بھارت کا ممکنہ حملہ جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتائیں۔ اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ ایک لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کس نے کس کا لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے، اور اس جنگ میں جو یہ ٹو فرنٹ وار پاکستان کے خلاف شروع ہو چکی ہے، پاکستان کی طرف سے ایک لڑاکا طیارہ مار گرانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ صورتحال مزید کشیدگی کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر دوسری جانب افغان طالبان کا دھڑم تختہ، طالبان کی گورنمنٹ کیا رجیم چینج آپریشن، نیا لیڈر کون ہوگا، صبح سویرے ایک نئی جنگ لگی ہے، اور ایک اہم ترین کمانڈر کے مارے جانے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ پاک فوج کی جو توپیں ہیں ان کا منہ ایک بار پھر سے کھل گیا۔ یہ بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 5 مرتبہ افغانستان جو ہے انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جنگ بندی کریں، لیکن پاکستان نے کہا کہ ممکنہ خطرات تک ہم اپنے اقدامات کو جاری رکھیں گے۔ یعنی کہ جو ایئر سٹرائکس ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد جب تک نہیں کر دیا جاتا، جب تک ان کا آخری ٹھکانہ تباہ نہیں ہو جاتا، تب تک جو ہے پاک فوج، پاک فضائیہ جو ہے اپنے بمباری جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ اب یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت کوئی ڈپلومیٹک رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب رابطہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ اب بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہا؟ سعودی عرب نے جو ہے وہ ایک ہومیوپیتھک سا اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ کہا گیا کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، تو سعودی عرب کدھر ہے اس ساری سچویشن کے اندر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سعودی عرب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب not direct talks yet between Afghanistan and Pakistan. Brotherly nations Saudi Arabia and Qatar are acting as mediators, working hard to ease tensions and calm the situation. قطر اور سعودی عرب جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تاکہ یہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو ظاہر ہے یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو کچھ اسٹوپڈ کوسچن جو ہیں وہ پوچھے جا رہے تھے، اور کیا واقعتاً پاکستان اور افغانستان کی جنگ میں سعودی عرب کو آنا چاہیے، جس کا کوئی سٹیک بنتا نہیں ہے، اور نہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے وہ کسی کے خلاف جنگ کے لیے ہوا کہ پاکستان جنگ کرے گا تو سعودی عرب بھی جنگ کرے گا۔ بھائی سعودی عرب کی فوج جو ہے وہ کیا افغانستان سے جنگ لڑنے کے لیے تیار کی گئی تھی؟ مجھے سادہ سا جواب دے دیں۔ یہ آپ سٹوپڈ کوسچن جو پوچھے جا رہے ہیں، اور دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ساری سچویشن کے اندر کہ کچھ ایک صحافی ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں، وہ کوئی اینٹی افغان ہے، وہ بالکل افغانستان کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کرتی ہیں اس نے، اور وہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا جھکاؤ اس طرف ہے۔ کوئی پرو طالبان ہے، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ آپریشن غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سب کے اندر جو درمیانی راہ ہے وہ کیا ہے؟ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، جس پر بہت کم لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو میری کوشش ہے کہ ہم آپ تک جو ہے وہ حقائق رکھیں جو کہ بہت ضروری ہیں، اور یہ کہا گیا ہے سیکورٹی ذرائع کی جانب سے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ اکٹھے ہیں، وہ ساتھ ہیں اور وہ یونائٹ ہیں۔ یہ خبر ہمارے تک پہنچی سیکورٹی ذرائع کی طرف سے، تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے۔ اور پھر دوسری جانب کچھ اہم ترین کمانڈرز کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاک فوج کی جو توپیں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ جناب افغانستان کی طرف کھل چکا ہے۔ دیکھیں اب تک پاکستان نے سرحد کے اوپر 29 جو ہیں طالبان کی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تھمی ہے، ٹینشنز کم ہوئی ہیں، لیکن نہیں، ٹیمپریچر مزید بڑھ رہے ہیں۔ پہلے 22 کا فگر آیا تھا، اب 29 چیک پوسٹیں جو ہیں وہاں پر پاک فوج کا قبضہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بارڈر کے اوپر ابھی بھی صورتحال
کشیدہ ہے، لیکن قطر اور سعودی عرب جو ہے وہ ثالثی کا کردار ابھی بھی دونوں کے درمیان ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور اہم خبر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر جو حالیہ کشیدگی ہے، جو کارروائی ہوئی، کیونکہ افغانستان نے بلوچستان والے بارڈر کے اوپر بھی پاکستان پر اٹیک کیا تھا، تو اس کارروائی کے دوران پاکستان نے BLA کے 17 سے زائد کارندے جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کی ہلاکت کی تصدیق بھی ذرائع کی جانب سے جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ بہت ساری خبریں جو سیکورٹی کنسرنز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ وقت آنے پر رکھیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگلے 2-3 ولاگز میں چیزیں مزید میں ڈسکلوز کروں گا، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ اور یہ جو ذرائع نے ہمیں بتایا کہ 17 BLA کے جو دہشت گرد ہیں وہ اس کارروائی کے دوران پاکستان نے مارے ہیں، اور ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ افغانستان پر پاکستان کے جوابی حملے میں BLA کا ایک اہم ترین کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو چاغی کی عوام ہے، ضلع چاغی بلوچستان کی، وہ عوام سڑکوں کے اوپر نکل آئی ہے اور انہوں نے افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ یہ جو ہے بلوچستان کی سچویشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہاں پر عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ بھی طالبان کے خلاف اعلان جنگ انہوں نے کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اہم ترین کمانڈر مارا گیا، جس کے بعد افغانستان کے اندر اور بھارت کے اندر تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ ان کی پراکسیز جو ہیں وہ مکمل طور پر نیست و نابود کی جا رہی ہیں پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فوج کی طرف سے۔ اب رہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاک بھارت جنگ، اور ایک جو ہے وہ جہاز گرایا گیا ہے، اور یہ جہاز گرایا گیا اب کی بار پاکستان کی طرف سے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپریشن بنیان المرصوص ہوا تھا 9 اور 10 مئی کی جو جنگ تھی، وہ اس صدی کی سب سے بڑی فضائی جھڑپ اس کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان نے اس فضائی جھڑپ کے اندر 6 طیارے جو ہے وہ بھارت کے مار گرائے، اور اس جنگ میں پاکستان جو ہے وہ جیتا اور بھارت جو ہے وہ شکست سے ہمکنار ہوا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کل میں نے آپ کو بتایا، ابھی جو پچھلا ولاگ تھا رات کے والا، اس میں کہ رات کو امرتسر کا جو ہوائی اڈا ہے بھارت کا، وہاں پر ان کی فضائی جو فائٹر جیٹس ہیں ان کی کچھ انیوژل ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں۔ سیالکوٹ اور جو اسلام آباد ہے ان کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر فضائی حدود کو کچھ دیر کے لیے بند کیے جانے کی اطلاعات کی، جو ہمارے ذرائع جو ہے انہوں نے ہمیں بتایا، اور کچھ جو فلائٹس آئیں ان کا رخ موڑا گیا کراچی اور جو ہے وہ لاہور کی طرف۔ تو یہ خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ متحرک ہوئی منڈی بابدین، وہاں پر پاک فضائیہ کی جو طیارے ہیں ان کی اڑان کو جناب دیکھا گیا، گجرات والی سائڈ جو ہے وہاں پر دیکھا گیا۔ تو اس ساری سچویشن میں آپ کو اندازہ ہوا کہ پوری رات جو ہے پاکستان اور بھارت کا جو بارڈر ہے وہاں پر ٹینشن بنی رہی، پاک فضائیہ، پاک فوج اور راکٹ فورس ہے وہ ایکٹیو رہی۔ دوسری جانب سے بھی مکمل طور پر جو ہے وہ ہائی الرٹ تھا، سپر ہائی الرٹ تھی بلکہ بھارت، کیونکہ بھارت کی طرف سے آزاد جموں کشمیر اور بھاولپور جو ہے وہاں پر حملہ کیے جانے کی پلاننگز کی جا رہی ہیں، جو ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن آئی، خفیہ اطلاعات جو ہیں ہمارے اداروں کے پاس موجود تھیں۔ تو اس کی بہا پر کل پیٹرولنگ ہوتی رہی، سرویلنس چلتی رہی ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر پوری رات، کیونکہ بھارت اور ایسٹرن بارڈر، بھارت کا جو بارڈر ہے افغانستان کا بارڈر ہے، وہاں سے پاکستان کو 2 فرنٹ وار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک طیارے مار گرائے جانے کی خبر آ رہی ہے، تو یہ ہے کہ رپورٹس آف افغان A-29 سپر ٹوکانو بینگ شاٹ ڈاؤن پر پاکستان آر ایبسولوٹلی فیک۔ خبر چلی کہ پاکستان نے افغانستان کا ایک سپر ٹوکانو A-29 جو طیارہ ہے اس کو جناب مار گرایا ہے، اور لیکن یہ جو ہے وہ فیک خبر ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ فیک خبر ہے، سوشل میڈیا پر جو ایسی خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور جتنے بھی افغانستان کے پاس A-29 سپر ٹوکانو ہیلی کاپٹرز یا ایئر کرافٹ ہیں، وہ فارمر افغان ایئر فورس جو ہے وہ چھوڑ کر جو گئی تھی، وہ آؤٹ آف سروس ہیں، وہ ان کو نہیں اڑا سکتے، وہ ان کو اڑانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے جب سے جو گورنمنٹ آف افغانستان ہے ان کا جو ہے وہ جناب اس طرح سے معاملہ ہوا تھا اور طالبان کی نجیب آئی تھی۔ اب اس ساری سچویشن میں افغان طالبان کا جو دھڑم تختہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ نیا لیڈر اب کون ہوگا، اور پاکستان نے ایک نئی صورتحال جو ہے چھیڑ دی ہے۔ جناب کل رات کو پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس پریس ریلیز میں پاکستان نے ایک جو اسٹریٹجک پالیسی ہے، ریجنل پالیسی ہے، اس میں تبدیلی کا ایک اہم ترین اشارہ دیا ہے۔ پاکستان نے پہلی بار افغان طالبان اور دہشت گرد گروہوں کو ایک پرائے میں اس کا ذکر کیا کہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہے، جو افغان طالبان ہے، ایک ہے مکمل طور پر۔ یہ پاکستان کا ایک نیا پالیسی شفٹ آیا کہ پہلے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہوا کرتے تھے لفظ، لیکن اب ان کو ایک ہی پرائے میں ان کا ذکر کیا گیا، اور پہلی بار لفظ استعمال کیا گیا فارن منسٹری کی جو پریس ریلیز ہے اس میں طالبان رجیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔
اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے اہم اور توجہ لائن یہ تھی اس میں اس پریس ریلیز کے اندر، اس میں لکھا گیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن عوام کو آزادی نصیب ہوگی اور ان پر اصل نمائندہ حکومت حکمرانی کرے گی. اب اصل نمائندہ حکومت کون ہے؟ طالبان کہتے ہیں کہ تو افغانستان کے ٹھیکیدار ہم ہیں، افغانستان ہمارا ہے. لیکن سب سے توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک دن افغان عوام کو آزادی نصیب ہوگی. کیا افغانستان میں جلد طالبان مخالف جو دھڑے ہیں وہ متحرک ہونے جا رہے ہیں اور طالبان رجیم کی تبدیلی کی کوشش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو کل والے ویلاگ میں ایک خبر جو ہے وہ دی تھی جو شمالی اتحاد کے حوالے سے، جو اینٹی طالبان جن کو گروپ سمجھا جاتا ہے، جن کو نیشنل ریزسٹنس فورس کہا جاتا ہے، جن کے لیڈر ہیں احمد مسعود. انہوں نے ان کی حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں اور نیشن تیار ہو جائے، قوم تیار ہو جائے، میں افغانستان کا نیا لیڈر جو ہے بننے جا رہا ہوں. ان کے حوالے سے خبریں چلیں. لیکن جب سوشل میڈیا پر یہ بحث ہو رہی تھی تو فواد چوہدری صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں اور بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ احمد مسعود جو نیشنل ریزسٹنس فورس جو طالبان کے خلاف 2021 کے اندر اس وقت سے انہوں نے مزاحمت شروع کی ہے، اور پنچیر کا جو علاقہ ہے افغانستان میں، ان میں ان کے جو ہے وہ ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے ان میں. تو احمد مسعود کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ احمد مسعود تو امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے اندر قتل کر دیا تھا. لیکن یہ سٹیٹمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے کہ شمالی اتحاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو اشرف غنی کی سابقہ فوج ہے ان کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو یہ ایک پاکستان کی جو پریس ریلیز ہے اس سے بڑے بڑے پرخچے اور بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹا کر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال مزید کشیدگی کی جانب بڑھتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنی لازمی خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.